وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، کیونکہ اس پرفتن دور میں رہ کر اور اس دنیا سے اپنے سینے کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان بچا کر چلا گیا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان، سب سے بڑا کیا ہے؟ کامیاب انسان ہے۔ اور اسی چیز کی محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اور پیغمبروں کو بھیجا، اور سارے کے سارے نبیوں کی محنت اسی بات پر تھی کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور اس ایمان کو کم سے کم رائی کے دانے کے برابر بچا کر کے چلے جاؤ۔ تو اسی ایمان کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے رسولوں اور پیغمبروں اور نبیوں کو بھیجا۔ سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے کردار سے، عمل سے، محنت سے سارا کام کر کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تیار کر دیا، اور 1-2 نہیں بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو تیار کیے، اور میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دین کو اور صحابہ کرام کے دین کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر کے نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے نبی آج ہم نے آپ کے دین کو قبول کر لیا اور آپ کے دین کو مکمل کر لیا۔ آپ اس دین کے بعد، اس مذہب کے بعد کوئی مذہب نہیں، آپ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب اسی محنت کو آپ جو کیے ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو تیار کر چکے، لیکن اب آپ کو یہاں پر تلقین کر کے جانا ہے اور نصیحت کر کے جانا ہے کہ یہ کام قیامت تک کے لیے، آنے والے قیامت تک کے امتوں کے لیے یہ کام کیا ہو گیا بھائی؟ اس کی ذمہ داری ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ امت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کی بھی تعریف، جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گنہگار امت کو بھی یاد کیا، اور کیا کہا؟ خیر امت کا خطاب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت کا خطاب دیا۔ اب اس امت کا کام یہ ہے کہ جو نبیوں نے کام کیا ہے، جو رسولوں نے کام کیا ہے، جس چیز کے اوپر محنت کیا ہے، اسی چیز کے اوپر ہمیں اور آپ کو محنت کرنا ہے، اور اس کو سب سے پہلے اپنے اندر اتارنا۔ اس کے اندر اتارنا ہے بھائی، اپنی ذات کے اندر اتارنا ہے، اور یہی محنت الیاسی جماعت کی ہے، الیاسی لشکر کی ہے، اس کی الیاسی فوج کی ہے۔ یہ فوج
لوگوں سے ملاقات کرتی ہے، لوگوں سے ملتی ہے جلتی ہے، تو اس کا ایک ہی بول ہوتا ہے. کیا بول ہوتا ہے بھائی؟ کہ تم اللہ سے جڑ جاؤ، رسول کے طریقے پر آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب اور کامران ہو جاؤ. تو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں اور آپ کو لوگوں کے اوپر محنت کرنا ہے، خود بھی اللہ سے جڑنا ہے، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف جوڑنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کو ڈھالنا ہے، خود بھی ڈھلنا ہے. جب یہ ہم کام کریں گے محترم دوستو، تو ایک دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لوگ جو ہے نا اسلام کے اندر ذوق فوج در فوج داخل ہوں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کام ختم کر چکے، آپ کا کام مکمل ہو گیا، تو لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج آنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر. اے میرے نبی، اب لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں. اب تم یہاں پر کیا کرو؟ ایک ہی کام کرنا ہے، فسبح، تم میری تسبیح بیان کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار اتنا کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو. اسی لیے اس تبلیغ کے کام کے اندر، اس جماعت کے اندر ہمیں اور آپ کو دو تین باتوں کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا درود شریف کا کثرت سے پڑھنا، استغفار کی کثرت کرنا، اور لا الہ الا اللہ یعنی تیسرا کلمہ کی ورد. تو ہم جتنا ہم کلمہ پڑھیں گے ہمارے اندر اتنا یقین پیدا ہوگا. اور محترم دوستو، جب تک ہمارے اندر یقین پیدا نہیں ہوگا، ہمارا ایمان جب تک درست نہیں ہوگا، ہمارے روح کے اندر محترم دوستو، ہم کہیں کامیاب نہیں. جسم کے اندر پڑا ہو جاتا ہے، دل کے اندر جسم کے اندر دل ہے، دل کے اندر ہے نا بھائی، وہ بھی تو چلتا ہے نا، جب تم پیدا ہو گئے اب تک دھڑک رہا ہے. اگر اس کے اندر کچھ خرابی ہو جاتا ہے تو اس کو اسٹنٹ ڈالتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، یا انجیوگرام کرتے ہیں. آج کل کے دور میں کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کہ اگر اس دل کو اسٹنٹ نہیں لگایا جائے، انجیوگرافی نہیں کیا جائے، یا آپریشن کر کے اس کو صاف نہ کیا جائے، تو پورا جسم بیکار ہو جائے گا، پورا جسم بیکار. تو جسم جب بیمار پڑتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اور چاہے پیر میں زخم ہونے دو، ہاتھ میں زخم ہونے دو، سر میں زخم ہونے دو، اس کو آپریشن کیا جاتا ہے اور اس کے مواد کو نکالا جاتا ہے، باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، جب جا کر کے وہ شخص جو ہے تندرست ہوتا ہے. تو اسی طرح سے محترم دوستو، ہماری اور آپ کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی زخمی ہوتا ہے، روح کو بھی جو ہے نا ہارٹ آتا ہے، روح کو بھی اس کو اسٹنٹ لگنے کی ضرورت پڑتی ہے، روح کو بھی انجیوگرافی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور روح کو بھی ساری چیزوں کو کرنے کا ضرورت پڑتا ہے. اور یہ روح کی انجیوگرافی اور روح کے اندر اسٹنٹ کون لگاتا ہے؟ اللہ والے. جب آپ اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ گے، بزرگوں کی صحبت میں جاؤ گے، تو آپ کو ایک جھلک دیکھ کر کے پہچان لے گا کہ اس کے روح کے اندر کیا بیماری ہے، اور آپ کو وہی بات کرے گا جو آپ کی روح کے اندر جو بیماری لگی ہوئی ہے وہی بات کرے گا. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اور اپنی روح کے اوپر، اپنی نفس کے اوپر محنت کرتا ہے. اگر کسی کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے تو یقین کے اوپر بات کرے گا کہ اللہ کی ذات کو کیسا ثابت کرنا ہے، اللہ کی ذات کی حقیقت اس کے دلوں کے اندر کس طرح سے اتارنا ہے. تو لا الہ الا اللہ جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں محترم دوستو، یہ صرف ہم اور آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں، قلب کے اندر، ہمارے قلب کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. جس دن ہمارے قلب کے اندر لا الہ الا اللہ داخل ہو جائے گا، خدا کی قسم ہم دنیا کی ہر جگہ پر کامیاب.
اسی لیے کسی مجذوب نے، کسی اللہ والے نے کیا کہا؟ یقین عالم کے دری عالم لا موجود الا کسی کو یقین ہونے دو یا نہ ہونے دو، وہ یقین کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، کسی کا دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، یقین عالم دری عالم کے لا موجود الا میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے صرف اللہ کے، اور یہی الیاسی فوج یہی محنت کر رہی ہے اور سب کو اسی بات کو جیسو اپنی زبان سے اقرار کرا رہی ہے اور اس کو دلوں کے اندر اتار رہی ہے کہ تم بھی کہو لا الہ الا اللہ، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے بھائی اللہ کی ذات سے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں بھی روزانہ ایک ترانہ پڑھتا ہوں اور اپنے دل کے اندر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ جب جب مجھے یاد آتا ہے میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے اندر یقین کو داخل کرنے کے لیے میں اس وظیفہ کو پڑھتا ہوں کہ تو رب ہے تو سب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو رب ہے تو سب ہے، تو جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے یا کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حق اللہ حق اللہ حق اللہ، یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو آپ بھی یاد کر لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھا کرو، انشاءاللہ العزیز یقین آپ کے دلوں کے اندر داخل ہوگا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا ہر پیاری چیز کو قربان کر، ہر پیاری چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا بھائی؟ خلیل بولتے ہیں کہ کسی کے دل کو چیر کر کے اندر داخل ہو جائے۔ تو خلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اس لیے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے تمام راستے کو چیرتے ہوئے اللہ کے دل میں گھر کر گئے، اس لیے ان کو خلیل کا خطاب دیا۔ کیا دیا بھائی؟ خلیل کا خطاب دیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خلیل اس لیے کہا گیا کہ دلوں کے اندر چیر کر کے داخل ہوئے۔ کیسا داخل ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان کو وطن چھوڑنے کو کہا، کبھی کہا بیوی بال بچوں کو چھوڑ دو، اور کبھی کہا ہم 90 سال تک تجھے اولاد نہیں دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے سو کس مزار پر جاتے ہو، کس درگاہ پر جاتے ہو، کس ملا مولویوں کے پاس جاتے ہو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نہ کسی مزار پر گیا، نہ کسی کے در پر گیا، بلکہ بس صبر کرتے رہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ یقین عالم کے دری عالم لا موجود الا ہو، کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بیماری اور تندرستی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھے کہ ابراہیم میرا صابر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں نیک اور صالحین بیٹے کے لیے۔ اور جب بیٹا دیا تو اس پر بھی آزمائش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 9 سال کے بچے کو یا 6 سال کے بچے کو کہا کہ تم میری راہ میں قربان کر دو۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اپنے بیٹے کے حلق کو چھری چلانا۔ آج ہم بیٹا کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے، دل مچل جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی ذات کی اتنی اہمیت تھی، اور اللہ کی ذات ان کے دلوں کے اندر ایسی رچی اور ایسی بسی ہوئی تھی کہ اولاد کو بھی کچھ نہیں سمجھا، بلکہ اولاد کے حلق پر بھی چھری چلا دی۔ تو یہ تمام چیزوں کو قربانی دینے کے بعد جب ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، تو محترم دوستو، جب تک ہم ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے ہم جب تک قربانی نہیں دیں گے محترم دوستو،
ہم اللہ کو نہیں پا سکتے. اس لیے فرمایا کہ جس کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب اللہ کے لیے، رسول کے لیے یہ ساری چیزوں کو قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر ساری چیزوں کو قربانی کر رہا ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کا ایک درجہ بڑھ گیا. ایمان کا 3 درجے کتنے بھائی؟ ایمان کا 3 درجہ. پہلا درجہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی نام کے لیے صدا لگائی جائے تو اپنا ہر وہ چیز جو اسے پیاری ہے سب اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کرے. یہ پہلا چیز. دوسرا چیز کیا ہے بھائی؟ کہ کسی سے بھی دوستی کرے، کسی سے بھی دشمنی کرے تو اپنی ذات کے لیے نہیں کرے، اپنی مفاد کے لیے نہیں کرے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا فرمان کیا ہے یہاں پر، رسول کا فرمان کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دشمنی کے لائق نہیں ہے تو دشمنی مت کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں دشمنی کے لائق ہے تو اسے دشمنی کرو. ہم اور آپ روزانہ جو ہے نا وتر کی نماز بھی نماز پڑھتے ہیں، نکفروں کا و نشکروں کا ہم چھوڑ دیں گے تیرے نافرمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. آج ہم کیا کر رہے بھائی؟ آج ہم اس کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر قلق محسوس نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ بیٹھو اٹھو، لیکن اس نیت سے بیٹھو کہ میں اسے دین کی دعوت دوں گا، اس کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، رسول کی طرف بلاؤں گا. اس کے اندر جو برائیاں ہیں سب سے پہلے میں اس برائی سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ اس برائی سے حفاظت فرمائے اور یہ ہمارے بھائی کی اس برائی سے نکال کر کے اسلام کی طرف لے، نماز کی طرف لے. اور محترم دوستوں، یہ ساری چیزوں کو پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایمان پر محنت کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ایمان اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، ایک آدمی حج کر رہا ہے، ایک آدمی قربانی کر رہا ہے. اگر قربانی کرتے وقت، حج کرتے وقت، روزہ رکھتے وقت، نماز پڑھتے وقت اگر اسے لذت محسوس ہو رہا ہے، روزہ رکھتے وقت اسے لذت اور مزہ آ رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے. کیا مزہ آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے اس کو. ایسا مزہ آ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اس مزہ کو محسوس کیا، تابعین نے محسوس کیا، اللہ کے ولیوں نے اس کو محسوس کیا، اور وہ لوگ دعا کرتے تھے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی روزہ رکھ دیتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ روزے کی مٹھاس کو انہوں نے پا لیا تھا. صدقہ کرنے کی مٹھاس کو، خیرات کرنے کی مٹھاس کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کی مٹھاس کو انہوں نے اپنے سینے کے اندر لذت محسوس کر لیا تھا. اب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھلانے کے، غریبوں کو کھانا کھلانے کا مٹھاس دے دیتا ہے، اس کے دلوں کے اندر چاشنی دے دیتا ہے. تو جو ہے نا اپنا مزدوری کر کے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. تو یہ ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے. اب ایک آدمی دیکھو گے تو مصیبت میں بھی نماز میں ہے، خوشی میں بھی نماز میں ہے. سفر کرنے جا رہا تو پہلے نماز پڑھ لے رہا ہے، سفر سے آ رہا تو گھر میں جانے سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس کو نماز کی لذت مل گئی، نماز کی مٹھاس اس کو مل گئی. اب وہ گھر کو جانا پسند نہیں کرے گا، پہلے اللہ کے دربار میں جائے گا، وضو بنائے گا، وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا. اب اس کے دل کو سکون ہوا، اب وہ گھر کو جائے گا. تو پہلے ایمان ہمارے اندر آنا ہے، اس چیز کی حلاوت کو ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا ہے. آج محترم دوستو وہ حلاوت ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر نہیں ہے، ہماری نماز کے اندر نہیں ہے، ہماری تلاوت کے اندر نہیں ہے. اب کوئی تلاوت کا دن رات دیکھو، تلاوت ہی تلاوت ہے. دنیا کے اندر دیکھو آپ لوگ تو جماعت میں جاتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کیسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہوگا، اور آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں کوئی ذکر میں اللہ کر رہا ہے، اور
ایک گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ صبح بیٹھتا ہے تو 12-1 بجے تک بیٹھا ہی رہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت اس کو اتنا مزہ مل رہا ہے، اتنا مزہ مل رہا ہے کہ اس کو ایک آیت پر کبھی بریانی مل رہا ہے تو کبھی حلوہ مل رہا ہے تو کبھی پوری مل رہا ہے تو کبھی ڈوسا مل رہا ہے۔ الف لام میم پڑھتا ہے تو بریانی کھاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتا ہے تو کبھی کباب اور سیخ اور پراٹھے کھاتا ہے نا بھائی۔ آج محترم دوستو ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، اس ایمان کو پیدا کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر تلاوت، نماز، عبادت، روزہ، حج، زکات، قربانی اتنا محبوب ہو چکا تھا، اتنا محبوب ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اپنی بیوی کو قربان کرنا گوارا کیا، اپنے اولاد کو قربان کرنا گوارا کیا، ساری چیزوں کو قربان کرنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے فرمان سے، اس کے رسول کے فرمان سے نہیں۔ تو بہرے کیسی ایمان کو ہمیں اور آپ کو بنانا ہے۔ اور فرمایا 3 چیزیں، 3 علامت جس کے اندر پائی جاتی ہے محترم دوستو، وہ اللہ کا عاشق ہے۔ کتنے بھائی؟ 3 چیزیں، 3 علامت جس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ کیا فرمایا؟ عاشقان راز سے نشان، عاشقان راز سے نشان اے پسر، عاشقان راز سے نشان اے پسر، آہ سردو رنگ زردو چشم تر۔ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے نا، اس کی آہ کے اندر ایک درد ہوتا ہے، آہ سردو رنگ زردو چشم تر۔ وہ اللہ کی یاد میں، رسول کی محبت میں، اس کی فراق میں اس کا جسم سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے، وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ آہ سردو رنگ زردو چشم تر۔ اور اس کی آنکھوں میں جب اللہ کا نام سنتا ہے، رسول کا نام سنتا ہے، رسول کی تاریخ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ چشم تر، اس کا آنکھ ہمیشہ تر رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو بننا پڑے گا۔ اور جس طرح سے محترم دوستو آپریشن کے وقت ہمارے جسم میں ہم کو تکلیف کو سہنا پڑتا ہے، اور جب سہتے ہیں تو مواد نکلتا ہے، ساری چیزوں کے اندر ساری خرابیوں کو نکال کر اس کو ٹانکے لگایا جاتا ہے، جب جا کر کے ہمارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا دل ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا پیر ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے علماء کرام اور بزرگان دین ہمارے روح کے آپریشن کرتے ہیں، ہمارے کردار کے آپریشن کرتے ہیں، ہمارے فعل کے آپریشن کرتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ غلط ہے، 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 اس پر آ جاؤ، اس پر آ جاؤ، اس پر آ جاؤ، اس پر آ جاؤ۔ جب ہم اس پر آئیں گے بے شک ہمارا جسم بھی صحیح ہوگا، ہمارا روح بھی صحیح ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ جنت والا راستہ ہوگا، اور ہم جہنم سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ تو بہرکیف محترم دوستو، میں تو آپ کو ایک ایمان کے بارے میں بتا دیا، اور باقی صفات ہمارے رحیم صاحب بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، کہنے والا زیادہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے والا زیادہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔